السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ نیتن یاہو کو گالیاں دی ہیں، اور وہ گالیاں ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو بے عزت بھی بہت زیادہ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کی جنگ بھی دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پہلے تو ایران نے امریکہ کے شپ کو نشانہ بنایا، اور اب ایران امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی اب تو جنگ شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ نیتن یاہو کو گالیاں دی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو جب ایران نے سب سے پہلے بیان دیا کہ بھائی ہمارے جو ہے نا شپ یا ہمارے پہ کسی پہ حملہ کیا، یا لبنان پہ حملہ کیا، حزب اللہ یا جس پہ بھی حملہ کیا، اس پہ کسی پہ بھی حملہ کیا، تو یہ جو ہے نا ابھی تو مذاکرات سے میں باہر نکلا ہوں، اگر اب کوئی بھی حملہ ہوا لبنان میں یا حزب اللہ پہ یا کسی پہ بھی حملہ ہوگا تو ہم جو ہے نا دوبارہ سے سیز فائر بھی ختم کر دیں گے، اور ہم جو ہے نا جنگ کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ بیان دینے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ مارکیٹ کریش ہوتی ہے، تھوڑی سی آئل کی پرائس بڑھتی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوتا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا مارکیٹ خراب ہو رہی ہے، تو ہمیں نا تھوڑا سا سنبھال کے کھیلنا پڑے گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کال کرتا ہے اسرائیل کے پریزیڈنٹ نیتن یاہو کو، اور اس میں جو ہے نا جو بھی بات چیت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو اسرائیل کا پریزیڈنٹ آتا ہے نیتن یاہو، وہ آگے میڈیا کو بیان دیتا ہے کہ بھائی ہماری جو ہے نا بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے، سارا معاملات ہمارے سیٹ ہو گئے ہیں، تو ہم حزب اللہ پہ حملہ کریں گے، اور اگر کوئی بھی ہمیں حزب اللہ کا بندہ ملتا ہے تو ہم اس کو ماریں گے بھی، تو ہمارے اٹیک جو ہے نا وہ لبنان کے اوپر جاری رہیں گے۔ تو پھر یہ جیسی ہی خبر پھیلتی ہے کہ بھائی اب جنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے، اسرائیل بھی حملے کر رہا ہے، ایران بھی مذاکرات سے باہر آ گیا ہے، تو اب جو ہے نا جنگ دوبارہ پھیلے گی، تو اس وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہونا شروع ہوتی ہے۔ مارکیٹ کریش ہوتی ہے، آئل پرائس بڑھتے ہیں، کیونکہ ایران تو باہر آ گیا، اسٹریٹ آف ہارموز اس کے پاس ہے، تو وہ جو ہے نا مارکیٹ کریش ہو جاتی ہے، آئل بڑھ جاتے ہیں۔ تو پھر جیسے یہ مسئلے ہوتے ہیں تو پھر یہ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے کہ بھائی جو گفتگو ہوئی ہے نا اس کو میں باہر لے کے آتا ہوں۔ تو ویسے تو ظاہر سی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود آ کے نہیں کہا کہ بھائی میں نے گفتگو کی ہے تو میں نے اس کو گالیاں دی ہیں یا پھر میں نے اس کو برا بھلا کہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود نہیں کہا۔ وہاں پہ ایک رپورٹر نے ایک بیان دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی کال آئی ہے اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی کہ بھائی جنگ ہم جاری رکھیں گے یا حزب اللہ پہ یا لبنان میں حملے کرو۔ ٹرمپ نے جو ہے وہ نیتن یاہو کو گالیاں دی ہیں، گندی گندی گالیاں دی ہیں، اور اس کے بعد اس نے اس کو کہا کہ بھائی اگر میں نہ ہوتا تو اب تک جو ہے نا تیرا جو ملک ہے اسرائیل جس کو تم بنائی بیٹھے ہو وہ بھی ختم ہوتا، اور تو بھی جیل کے اندر ہوتا، اور ایران تجھے نہ چھوڑتا۔ تو یہ کچھ اس نے کہا ہے، گالیاں بھی دی ہیں، اس کے ساتھ اس کو یہ بھی کہا ہے، اس کے علاوہ اس کو کہا ہے کہ بھائی میں صرف اور صرف تجھے بچا رہا ہوں، میں ہی بچا رہا ہوں جو بیٹھا ہوں، اگر میں نہ ہوں تو پھر تیرا جو ہے نا کھیل ختم ہے۔ اس نے یہ کچھ نہ اس کو ٹیلی فون میں کہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا سوشل میڈیا وغیرہ پہ خبریں پھیلتی ہیں کہ بھائی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو جیسے ہی یہ بیان سامنے آتا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو گالیاں دی ہیں کہ حزب اللہ پہ حملہ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، اگر کیا تو بھائی تو یہ ہے تو وہ ہے، جو بھی ہے اس نے کہہ دیا۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ آتا ہے نیتن یاہو، وہ آگے کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ساری فیک نیوز تھی، ٹرمپ نے خود تو کہا نہیں، ٹرمپ نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا، ہماری جو ہے نا اٹیک جاری رہیں گے، اور وہ ایسا بندہ ہے اس نے اٹیک پھر بھی جاری رکھے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ کال میں بھی بات کی تھی کہ بھائی تم ایک بندے کو مارنے کے چکر میں پوری بلڈنگ تباہ کر دیتے ہو، تمہارا عقل کہاں پہ گئی ہے۔ اور یہی بات ہوئی ہے کہ بھائی بندے وہاں پہ ہوں یا نہ ہو یہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا سچویشن شہری تھی۔ اسی کے ساتھ ایران بھی پھر چپ نہیں بیٹھے گا، وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر ہمارے پہ حملہ کر دیا، اور ہم نے تو پہلے بھی اعلان کر دیا کہ بھائی اگر حملہ ہوا لبنان پہ، ہمارے پہ یا کسی پہ بھی ہوا تو ہم جو ہے نا ہم آ جائیں گے بیچ میں، ہمارے ابھی تو مذاکرات ختم ہوا ہے، اب سیز فائر بھی ختم ہو جائے گی اگر ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے نا آج کل مارکیٹ بھی کافی کریش ہو رہی ہے، ایک دن دو دن کے اندر کافی مارکیٹ کریش ہو گئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ معاملات چاہتے تھے۔ اور ایران نے کیا کیا ہے، ایران نے پہلے تو جو ہے نا اسٹریٹ آف ہارموز پہ ناکہ بندی زیادہ کر دی ہے، اس کے علاوہ اس نے جو امریکہ کے شپ آ رہے تھے اس کو بھی نشانہ بنا لیا، اس پہ جو ہے نا میزائل مارے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ پہلے ہم نے اس کو ایک بار روکا کہ بھائی آگے نہ جاؤ، ہم نے ناکہ بندی لگائی، آپ نہیں آ سکتے، تو اس کو پھر دوسری بار وارننگ دی، پھر اس کے بعد تیسری بار جو ہے نا انہوں نے حملہ کیا، اس پہ بیلسٹک میزائل مارے ہیں، اور وہ شپ کی حالت ایسی ہی پڑی ہے۔ اب وہاں پہ جو کنٹینر پڑے ہوئے ہیں نا، اب دیکھو کیا بنتا ہے ان کا، بلینز کا مال پڑا ہوا ہے اس میں۔ اب اس کے علاوہ ساری دنیا بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ امریکہ پہلے کہتا تھا کہ بھائی ہمارے جو ہے نا ہماری ناکہ بندی شروع ہو گئی ہے، بلوکیڈ ہم نے لگا دیا اسٹریٹ آف ہارموز پہ، تو تم جو ہے نا اپنی شپس لے کے آؤ۔ 200 سے زیادہ شپس وہاں اسٹریٹ آف ہارموز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر امریکہ کہتا تھا کہ بھائی ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز ہم نے بھی بلوکیڈ لگا دی ہے، تو اب ہم جو ہے نا وہ یہاں کے کرتا درد ہیں۔ تو پہلے تو اس نے فرانس کو کہا کہ بھائی آپ آؤ ہمارے ساتھ، آپ اپنی شپ بھی نکالو، ہمارے ساتھ بلوکیڈ بھی کرو، ہم جو ہے نا ایران کو اب بتائیں گے کہ بھائی ہم کیا چیز ہے۔
لیکن فرانس اسی وجہ سے نہیں آتا تھا کہ بھائی جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ باتیں کچھ اور کرتا ہے، کرتا کچھ اور ہے، ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں ہے۔ تو ابھی جو ہے نا امریکہ کی خود کی شپ کو اب انہوں نے ٹارگٹ بنا دیا اور امریکہ کچھ نہیں کر پایا، اور اسی وجہ سے اب پوری دنیا بھی بیٹھی ہے جن کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا کہ بھائی اپنی شپ نکال لو، ہم سنبھال لیں گے، اب وہ دوبارہ بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی ہم کیوں نکالیں، امریکہ اپنی شپ تو سنبھال نہیں سکا، ہماری کیا سنبھالے گا۔ تو یہی سارا کچھ چل رہا ہے، معاملات دوبارہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی ایران نے دوبارہ امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک طرف کہتا ہے کہ بھائی سیز فائر ہو رہی ہے، سیز فائر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اٹیک کر بیٹھا ہے۔ پہلے انہوں نے اس کو نشانہ بنایا ہے، ایران کے جزیرے کو، پھر اس کے بعد بھی تھوڑی بہت جو ہے نا اٹیک جاری رہے، اور اب ایران نے جب اٹیک کیا تو پھر بیٹھے ہیں کہ بھائی ایران نے جو ہے نا ہم پہ حملہ کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی خود جب حملہ کرو گے تو اس کا جواب بھی تو ملے گا نا۔ تو یہی ہو رہا ہے آج کل یہاں پہ جو ہے نا، ایران نے اب کہہ دیا کہ بھائی اب آپ بھی حملے کر رہے ہو تو ہم بھی حملے کریں گے۔ آپ جب کیا نام ہے چپ کر کے بیٹھو گے، سیز فائر کی بات کرو گے، مذاکرات کی بات کریں گے، ہم بات کریں گے۔ آپ کہو کہ بھائی مذاکرات ہو رہے ہیں، پیچھے سے وہ اسرائیل لبنان کو لپیٹی کھڑا ہے، آپ جو ہے وہ کیا نام ہے ہمارے جزیروں کو نشانہ بنا رہے ہو، تو پھر مذاکرات تو نہ ہوئے نا، آپ تو اپنا کام کر رہے ہو جو کر رہے ہو۔ تو اسی وجہ سے کیا نام ہے ایران نے سب سے پہلے مذاکرات سے باہر آیا، وہ کہتا ہے کہ بھائی مذاکرات سے میں باہر ہوں، اب میں نے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اب جو ہے نا اگر سارا کچھ حملے شملے سارا رکیں گے تو پھر ہی آگے بات ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ بھائی آپ جو ہے نا بات چیت کرنے بھی بیٹھے ہیں، پیچھے سے حملے بھی ہو رہے ہیں، تو یہ جو منافقت ہے نا یہ ختم کرو۔ تو جب یہ ختم ہوگی نا پھر ہم بیٹھیں گے، پھر سکون سے بات کریں گے۔ اور اسی وجہ سے آج کل لگ رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا جنگ دوبارہ سے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ پھیل جاتی ہے تو پھر دوبارہ مسئلے ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے جو ہے نا مذاکرات چاہتے تھے، مذاکرات ختم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ایران کہتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنی منافقت ختم کرو، پہلے یہ جو اسرائیل لبنان پہ حملے کر رہے ہیں نا اس کو ختم کرواؤ، پھر ہی آگے بات چیت ہوگی۔ لیکن اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو گالیاں دی ہیں پھر بھی نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے نا حملے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اب دیکھو آگے کیا بنتا ہے۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو گالیاں دی ہیں لیکن اس نے اس کے باوجود بھی حملے کر دیے ہیں، وہاں پہ جھڑپیں جاری ہیں، وہاں لبنان اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ بڑے حملے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو جنگ ہے نا وہ اگر تو کیا نام ہے ٹرمپ اس کو سنبھال لیتا ہے یا پھر نیتن یاہو کو جو ہے عقل آ جاتی ہے تو پھر ہی جنگ رک سکتی ہے، ورنہ جو ہے ایران تو بیٹھا ہے کہ بھائی مذاکرات کرنی ہے تو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، جو ہے نا ہماری شرطیں مان لو، نہیں مذاکرات کرنے ہیں تو بھائی پھر جنگ کرو، پھر جو ہے نا پھر بیٹھے کیوں؟ یہ کیا رلی ملی کھیر کھا رہے ہو کہ بھائی جنگ بھی کرنی ہے نہیں بھی کرنی، تو جو ہے کھل کے آ جاؤ سامنے، وہ یہ کہتا ہے۔ اب دیکھو آگے کیا بنتا ہے، مارکیٹ فل ٹائم کریش کر رہی ہیں، آئل جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو چاہتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ جنگ روک لیں، کیونکہ ایران فل ٹائم تیار بیٹھا ہے، وہ حملے پہ حملے کری جا رہا ہے۔ اگر جنگ نہ رکی تو کیا نام ہے ٹرمپ کو بھی مسئلہ ہے، امریکہ کو بھی مسئلہ ہے، تو اسی وجہ سے ٹرمپ تو چاہتا ہے کہ بھائی جنگ روک لیں، اور اسی وجہ سے اس نے یہ خبر لیک بھی کروائی، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فون پہ وہ اتنی اہم ہوتی ہے کہ بھائی اس کو آپ اگر لیک کرتے ہو آپ کے اوپر کیس بن سکتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اجازت کے بغیر یا کسی بڑے بندے کی اجازت کے بغیر یہ لیک ہو ہی نہیں سکتی، تو اسی وجہ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود چاہتا ہے کہ بھائی یہ چیز آگے آئے اور یہ چیز لیک ہو کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ اسرائیل کو گالیاں دی ہیں اور میں نے اسرائیل کو روکا ہے کہ بھائی وہ اٹیک نہ کرے، وہ یہ ایران کو دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا وہ فل ٹائم سپورٹ کر رہا ہوں آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ بھائی جنگ رک جائے اور اسرائیل حزب اللہ پہ حملے نہ کرے، لبنان میں حملے نہ کرے، اور جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھ جائے، ابھی مذاکرات ہونے دے۔ اور یہی ایران کو بتانے کے لیے یہ چیزیں آگے کی گئی ہیں۔ اب آگے کیا بنتا ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہے، اسرائیل جو ہے وہ حملے پہ حملے کری جائے گا تو پھر جو ہے نا مذاکرات بھی خراب ہوں گے، جنگ بھی ہو جائے گی، جنگ ہونے کے خدشات بھی بڑھ جائیں گے۔ اب یہ نیتن یاہو پہ ہے یا ٹرمپ پہ ہے، ٹرمپ اس کو کتنی گالیاں دیتا ہے، ابھی اس نے گالیاں دی ہیں، ابھی بھی اس کو عقل نہیں آئی کہ بھائی جو ہے نا میں اب آرام سے بیٹھ جاؤں، میں حملے نہ کروں۔ اب وہ گالیوں کے فوراً بعد ہی اس نے 2 حملے ایک دن کے اندر کر دیے، جھڑپیں جاری ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے ایک بڑا حملہ بھی کرنا ہے۔ تو پھر یہ جو ہے نا معاملات اور خراب سے خراب ہوتے جائیں گے، مارکیٹ کریش سے کریش ہوتی جائے گی، اور جو آئل ہے وہ بڑھتا جائے گا، پھر وہ ٹرمپ اور امریکہ کو پھر دوبارہ مسئلہ ہوگا۔ تیل کے چکر میں ہی تو یہ سارا کچھ شروع کیا تھا، اور اب تیل کے چکر میں ہی بند کرنا پڑے گا۔ اب اور کتنی نیتن یاہو گالیاں کھائے گا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، اور جنگ کتنی آگے تک جاتی ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر تو معاملات حل ہو جاتے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا، لیکن ایسے ہی اگر اسرائیل بھی اڑا رہا کہ بھائی میں نے تو حملے کرنے ہی کرنے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اڑا رہا کہ بھائی ہم نے بھی کوئی مسئلے جو ہے نا حل نہیں کروانے، تو پھر جو ہے نا یہ ایسے ہی سارا کچھ معاملات چلتے رہیں گے، اور آگے جو ہے نا مسئلے اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھو آگے کیا بنتا ہے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔